کو جس وقت مدینہ منورہ میں چھٹا سال تھا، وہ چھٹے سال کا جو مہینہ تھا ربیع الثانی، ربیع الاول کے بعد والا جو مہینہ ہے، اس میں سرکار نے 10 صحابہ کرام جن کے افسر، جن کے امیر محمد بن مسلمہ تھے، ان کو بنا دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام تھا جس کا نام تھا ذی قصہ، اس کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ وہاں پہنچ گئے، رات کے وقت دشمن کا یہ تعاقب کر کے اس انتظار میں بیٹھے کہ اچانک ہمیں موقع ملے ہم حملہ کر دیں۔ رات گہری تھی، دن سارا سفر کرتے رہے، تو ایتھے اگے آ جاؤ، دن سارا سفر کرتے رہے۔ اب رات کے وقت ہوا یہ کہ ان کو نیند آ گئی۔ جیسے ہی ان 10 صحابہ کو نیند آ گئی، کافروں نے صورتحال دیکھی اور انہوں نے، وہ 100 بندے تھے، تیر چلانے شروع کر دیے۔ جب تیروں کی آواز سنی تو جاگ آ گئی۔ یہ جو کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ، یہ جاگے اور انہوں نے اپنے ساتھ والوں کو جگایا۔ آپس میں یہ تیروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی رزلٹ نہ نکلا۔ بالآخر وہ لوگ بھی نیزے لے کے آ گئے، ادھر 10 مسلمان ہیں، ادھر 100 کافر ہیں۔ ان کا انداز خراب نہیں ہوا، دل ڈرا نہیں، کلیجہ منہ کو نہیں آیا کہ یار 10 بندے ہم ہیں، وہ 100 بندہ ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ نبی پاک کا حکم تھا، صحابی بننا کوئی آسان کام ہے؟ 10 بندے ہیں، 100 کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، میدان چھوڑ کے کوئی نہیں بھاگے۔ ظاہر ہے 100 کے ساتھ مقابلہ ہو تو موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ڈٹ گئے، لڑتے رہے، ان کے بھی مارے گئے، ان کے بھی مارے گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ 9 بندے شہید ہو گئے مسلمانوں کے۔ یہ جو ان کے کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ، یہ زندہ ہیں لیکن زخموں سے چور چور ہو گئے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے درمیان لیٹے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جس طرح یہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جب ان کو پکا یقین ہو گیا کافروں کو کہ 10 کے 10 بندے مارے گئے ہیں، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میری حالت بھی بڑی خراب تھی، موت اور حیات کی کشمکش میں تھا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان مرے ہوئے بندوں کے درمیان اپنے آپ کو گھسا دیا، اور میرے بھی جسم پہ جگہ جگہ زخم لگے ہوئے تھے۔ کافروں نے میرے زخم دیکھے اور ساروں کو دیکھا، وہ سمجھے کہ سارے مر گئے ہیں۔ لیکن جس کو کافی وقت گزر گیا تو پھر ایک بندہ وہاں سے گزرا، جب اس نے دیکھا کہ کتنے لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ میں کانوں میں آواز سنی، اب میرے سانس میں کچھ سانس آئی اور میں نے حرکت کی، بول تو سکتا نہیں تھا، بڑی مشکل تھی۔ اس بندے نے جب دیکھا یہ بندہ زندہ ہے تو پھر میرے ساتھ کھانے پینے کا کچھ معاملہ کیا اور مجھے اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح، ذی قصہ ایک علاقے کا نام تھا مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ، ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ 40 بندے بھیجے اور کہا کہ جاؤ ان کا جا کے مقابلہ کرو۔ وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے۔ اچانک یہ اس علاقے میں پہنچے، وہ لوگ موج مستی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جانوروں کے ساتھ کھانا پینی اور سارے معاملات کر رہے تھے۔ جب اچانک انہوں نے حملہ کیا، وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ ایک بندہ قید ہوا، باقی انہوں نے، مسلمانوں نے سارے جانور لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری روح داد سنائی۔ وہ جو ایک بندہ تھا وہ بھی اسلام سے متاثر ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ یہ چھٹے سال میں واقعہ ہوا تھا، جسے ذی قصہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ربیع الثانی کے اندر ہوا۔ پھر اس کا آگے والا جو مہینہ ہے جمادی الاولیٰ، یہی سال ہے چھٹا سال،
مقام عیس، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ مقام عیس پر جو مشرکین مکہ ہیں وہ اپنی مال تجارت کا سامان بیچ کے، بہت سارا نفع اکٹھا کر کے، بڑی چیزیں خرید کے، اپنی ضرورت کی لا کے مکہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا آسان ذریعہ ہے، تم جاؤ اور ان کے قافلے کے اوپر حملہ کرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند سواروں کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچ گئے۔ اچانک حملہ کر دیا، سارے قافلے کو اپنی قید میں لے لیا اور وہاں لوگوں کو قیدی بنا لیا اور مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اس پورے قافلے کا جو سردار تھا، پورا قافلہ جس بندے کی معیت میں تھا، اس کا نام تھا ابو العاص بن ربیع۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا شوہر تھا۔ اب یہ جس وقت آیا قید ہو کے مدینہ میں، یہ چھپ چھپا کے حضرت زینب تک پہنچ گیا۔ حضرت زینب جو تھیں وہ تیسرے سال مدینہ منورہ میں آ گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تیسرا سال تھا مدینہ میں، حضرت زینب وہاں آ گئیں۔ اب یہ وہاں ہے۔ حضرت زینب نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا ہے، ابو العاص بن ربیع نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کیا، وہ قریشیوں میں سے تھا۔ اب جس وقت یہ آیا قیدی بن کے مدینہ میں، حضرت زینب تک پہنچ گیا اور کہا کہ میری جو امان ہے وہ دے دی جائے، میری ضمانت دے دی جائے، مجھے پناہ دے دی جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے، اور پھر اس کے بڑھ کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، یا رسول اللہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ ان کا جتنا بھی مال ہے، جتنا سامان ہے، وہ ان کو واپس کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے کہنے پہ واپس کر دیا۔ یعنی اسلام کے اندر بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، اسلام نے بیٹیوں کو بڑا درجہ دیا ہے۔ لوگ تو سگے رشتہ داروں کی بات نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک کام اللہ کی رضا کے مطابق تھا، یقیناً اللہ کی مرضی اس میں تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اب وہ سارا مال جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں میں تقسیم کرنے لگے تھے۔ ضرورت بھی تھی، مسلمان غریب تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ دن بڑے کمزور تھے مالی لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود جب بیٹی نے کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ میری بیٹی زینب اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو امانت دے دی ہے، ضمانت دے دی ہے، امان اس کو دے دی ہے، اس کا مال بھی اس کو واپس کر دیا جائے، آپ کیا کہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بڑی اچھی بات ہے، واپس کر دیا جائے۔ ابو العاص بن ربیع یہ اپنا سارا مال لے کے مکہ چلا گیا۔ جتنے لوگوں نے پیسے جمع کیے تھے، یہ میری طرف سے 1000 ریال تم لے لو اور میری فلاں چیز ملک شام سے خرید لانا، میری طرف سے یہ چیز لے آنا، سارے لوگوں نے پیسے پائی پائی کر کے ان کو دیے تھے ابو العاص کو۔ ابو العاص وہاں ملک شام سے ساری تجارت کا پیسہ، مال، چیزیں جمع کر کے لے کے آئے مکے، اور ایک ایک بندے کو ہر چیز واپس کر دی۔ جب ساروں کو پائی پائی کا حساب دے دیا تو پھر ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے مکے والوں بتاؤ کیا تم میں ہر بندے کا حق میں نے واپس کر دیا ہے؟ جس نے جتنے پیسے دیے تھے، جس کی جتنی تجارت ہوئی، جتنا نفع ہوا، ہر چیز واپس کر دی ہے؟ ساروں نے کہا تو نے ایک ایک پائی کا حساب دے دیا ہے، ہم میں ہر بندہ خوش ہے، بلکہ انہوں نے دعائیں بھی دی۔ پھر یہاں پہ کھڑے ہو کے ابو العاص بن ربیع نے کہا، اے لوگو گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں مدینے کے اندر بھی مسلمان ہو سکتا تھا، میں مدینہ پاک میں بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا، لیکن نہیں پڑھا کہ ایک ایک بندے کا حساب دے کے میں پھر مسلمان ہوں۔ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو ہمارا مال کے اوپر قبضہ کر کے اب تو مسلمان ہو گیا ہے، اب میں جاتا ہوں۔ پھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے دوبارہ پھر مدینہ پاک آ گئے۔ اب یہاں اس واقعے کی بریک ہم لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں، جس بندے کے دل میں اسلام کی صداقت کھل جاتی ہے وہ دھوکے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل اسلام۔
وہ یہاں مدینہ پاک میں رہتے، سارے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، یہ سارا مال تقسیم کر دے مسلمانوں میں، اور اس کی اجازت بھی تھی، اللہ کی طرف سے بھی اجازت تھی۔ لیکن ابھی اسلام کی صداقت دل کے اندر واضح ہوئی ہے، کلمہ نہیں پڑا، اعلانیہ طور پہ کلمہ نہیں پڑا، اللہ نے بندے کو اچھا ہی اتنا کر دیا، وہ کہتے ہیں میں کافر کی پائی پائی کا حساب بھی دوں گا۔ اس مسلمان پہ افسوس نہیں ہوتا جس کی ساری زندگی مسلمانوں کے گھروں میں نکلی اور کافروں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، کافروں کا نہیں، مسلمانوں کا مال نہیں دیتا، کافروں کی پائی پائی کی حساب کے اوپر قبضہ نہیں، بلکہ اپنے سگے بھائیوں کا حق مارتا ہے، رشتہ داروں کا حق مارتا ہے۔ یہ کتنا ظلم ہے۔ اصل اسلام وہ تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن اسلام کی صداقت کھل گئی، اتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، اس بندے نے کہا نہیں نہیں، مسلمان بھی ہونا ہے تو حق والوں کا حق دے کے مسلمان ہونا ہے۔ تو پھر یہ واپس آ گئے، اس طرح کا مسلمان بنے تو کام بنتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرف لے کے آتی ہے کہ اے بندے تیرے کردار کے اندر صحابہ کا رنگ ہونا چاہیے، لوگ تجھے دیکھیں تو ان کو 1450 سال کا پرانا زمانہ یاد آ جائے کہ ایسے مسلمان ہوتے تھے۔ ہم اس طرح کے مسلمانوں کے رویے بن گئے ہیں کہ ہم سے تو کافر لوگ جو وہ حیا کرنے لگ گئے ہیں۔ اس ایک ایک بات کا بھی قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ابو العاص بن ربیع واپس آ گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان کو اکٹھا کر دیا۔ جس وقت یہ صورتحال ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا تھا، جس وقت یہ مدینہ میں آئے، حضرت زینب کو فرمایا تھا اے زینب یہ تیرے پرانے شوہر ہیں، ان کی دیکھ بھال کرو، کھانے پینے کے دیگر سارے معاملات کرو، پر ان کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرنی، میاں بیوی والا معاملہ نہیں کرنا، کیونکہ تو مسلمان ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہوگا تو بات بنے گی۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی بخوبی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آج نوجوان ہمیں فون کرتے ہیں، ہر جگہ پہ یہ معاملہ نظر آتا ہے، جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایک میرے کام کرنے والی تھی، وہ عیسائی تھی، مسلمان ہو گئی ہے، جی کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئی ہے، اب ہمارا نکاح کر دے۔ ایسے نکاح نہیں ہوتا، پہلے اس کو اسلام کی ضروری معلومات دینی پڑے گی، پھر اسلام کے اوپر اس کو دیکھا جائے گا پختہ ہے کہ نہیں ہے، پھر نکاح کے معاملات کیے جائیں گے۔ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، کلمہ اس نے پڑھا ہے لیکن دل کے اندر وہی حباست اس کے ابھی بھی موجود ہے۔ ایک بندہ آیا کسی عالم دین کے پاس آ کے کہا جی ایک جو کتا ہے وہ کنویں کے اندر گر گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی سارا پانی نکال دو۔ اس بندے نے کتا تو نہ نکالا تو پانی نکال دیا، اب کنواں پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، وہ کتا تو نکالنا پڑے گا۔ وہ جو عورت عیسائی عورت تھی جس کے دل کے اندر یہ تھا اللہ بھی خدا ہے، حضرت مریم بھی نعوذ باللہ خدا ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، پہلے یہ بت ان کا توڑنا پڑے گا، پہلے ان کو یہ سمجھانا پڑے گا خدا صرف اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اسلام کی بنیادی معلومات پہ جب وہ یقین کر جائے، جب اس کا ایمان پختہ ہو جائے، پھر اس کو کہا جائے گا ہاں اب تیرے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ لوگوں نے تو بھیڑ چال بنائی ہوئی ہے، کہا ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کس کو کہتے ہیں۔ پورا اسلام کے اوپر عمل درآمد ہونا تو بات کی بات ہے، کم از کم عقیدے تو مسلمانوں جیسے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تیرا شوہر ضرور ہے، ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، لیکن تو مسلمان ہے وہ کافر ہے، اس کے ساتھ تنہائی نہیں کرنی۔ اب حضرت یہ ابو العاص بن ربیع جب واپس آ گئے مدینہ میں، مسلمان ہو گئے، سرکار نے پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، فرمایا ہاں اب تم دونوں میاں بیوی ہو، اب تمہارے معاملات ہوں۔ یہ جمادی الثانی جمادی الاولیٰ کے اندر 6 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ سریۃ الخبط کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ رجب کے مہینے کے اندر 6ویں سال ہوا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمانڈر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا مقام سیف البحر پر، یہ مدینہ منورہ سے 5 دن چلتے رہے تو پھر آتا ہے مقام، یہ سمندر کا ایک ساحل تھا، کنارہ تھا، سیف البحر۔ تو ابو عبیدہ بن الجراح کے معیت میں ان کی زیر نگرانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیف البحر کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہاں بھی قریشیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اس کے اوپر نظر رکھو۔ جب صحابی یہ یہاں سے نکلنے لگے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام مسلم نے بھی لکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تھیلی کھجوروں کی دی، تھیلی
اب تھیلی کا اندازہ لگائیں نا، تھیلی کتنی ہوتی ہے؟ وہ پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے نا جی، چھوٹی سی. تو بخاری مسلم کے اندر ہے تھیلی دی. سفر کتنے دنوں کا ہے؟ 5 دنوں کا. اور وہاں جا کے کوئی چیز ہاتھ آنی ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اسی کوئی نہیں جے جانا، 5 دنوں کا سفر ہے تو پتہ نہیں کنا دن اتنے رہنا ہے، تو یا رسول اللہ چھڑیاں کھجوراں. بخاری مسلم کے لفظ ہیں ان دنوں میں غربت اتنی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر ان کھجوروں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. صحابہ نے کہا قبول ہے یا رسول اللہ، جانے کو تیار ہے. وہ جنگ کرنے جانا تھا، وہاں سیر سپاٹے کے لیے نہیں جانا تھا. تو جنگ کے لیے پیٹ کے اندر چیز ہوگی تو تلوار چلے گی. صحابہ اکرام نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اسی کوئی نہیں جانا، فرمایا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. یہ ہیں صحابہ، انکار کوئی نہیں کیا کسی مسئلے میں بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کر دیا، کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں. فرمایا پھر چلے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح ہمیں ایک کھجور دیتے، ہم بچوں کی طرح اس کو چوستے اور چوس کے ہم پانی پی لیتے. اس طرح ہم راستے میں گزارا کرتے. اور پھر سلم نامی ایک درخت تھا جس کے پتے توڑتے، پانی میں بگوتے، پھر ہم ان پتوں کو کھاتے. یہ پتے کھا کھا کے ہم نے گزارا کیا. یہ صحابہ ہیں. تو آج اگر کسی بندے کے رزق کے معاملے میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہو نا، وہ اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کا شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی غریب ہو گیا، اسی ماڑے ہو گیا، سانو کچھ لبدا بھی کوئی نہیں. عجیب معاملہ. تو بندے کے اندر جو ہے وہ انسانیت کا یہ پہلو بھی ہونا چاہیے، صبر بھی بندے کے اندر ہونا چاہیے. نبی پاک اور صحابہ کا دور ملاحظہ کرے، کتنے کریم لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، انہوں نے زندگی کیسی گزاری. ہمارا آج غریب سے غریب بندہ بھی 3 وقت کی روٹی کھا کے سوتا ہے اور پھر بھی اللہ کا شکر کوئی نہیں کرتا. ان کو 1 وقت کی روٹی کوئی نہیں سی لبتی. بخاری کی حدیث پاک ہے تیسرے دن بعد جا کے سرکار کے گھر کا چولہا جلتا تھا. تیسرے دن بعد جا کے روٹی پکتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کبھی اللہ کا شکوہ کوئی نہیں کیا. اسی تو نعوذ باللہ مر تھا جانے ہیں، عجیب لفظ ساری زبانہ میں نکل دینے. اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا وہ سیکھنا چاہیے. حالات اچھے ہوں، حالات ماڑے ہوں، ہر روز بندے کو جو ہے وہ بادشاہوں جیسا کھانا ملے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، پھر بھی مالوں کا نہ بھولے. اور اگر بندے کو نہ کھانا ملے پھر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح سفر ادا کیا، اس طرح سفر کلیئر کیا. کھجوروں کو چوس کے کھانا اور ہوتا ہے، چوسنا اور ہوتا ہے. کھجوروں کو چوستے، پانی پیتے، درختوں کے پتے توڑتے. جب ہم وہاں پہنچے تو پھر بلے بلے ہو گئی، کمال ہو گئی. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فرمایا فضائے بدر تو پیدا کر، اللہ کی فرما برداری تو کر، پھر اللہ پاک تجھے برکتیں بھی عطا فرمائے گا، پھر اللہ پاک تیرے لیے آسانیاں بھی عطا کر دے گا. وہ صحابی کہتے ہیں ہم جس وقت ساحل کے قریب پہنچے نا، ہمیں نظر آیا جس طرح بڑا کوئی ٹبا ہوتا ہے، چھوٹا سا پہاڑ آپ کہہ لیں، کوئی بڑا ٹبا ہوتا ہے. جب ہم قریب پہنچے تو وہاں پہ سمندر کی امبر نامی بہت بڑی مچھلی تھی. مچھلی کتنی تھی؟ کہا جو آنکھوں کے اندر گڑا ہوتا ہے نا جی، یہ آنکھوں کا ڈیلا نکالنے پیچھے گڑا ہے، اس گڑے کے اندر 13 بندے ہم بیٹھ گئے. یعنی یہ گڑا اتنا بڑا ہے، 13 بندے بیٹھ گئے. اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو زمین پر گاڑا اور سب سے بڑے اونٹ کو نیچے سے گزارا. اونٹ نیچے سے گزر گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 1 ماہ وہ ٹھہرے. وہ کہتے ہیں مچھلی کے اندر سے ہم تیل نکال کے پیتے رہے، ہم اس کا گوشت کھاتے رہے، ہم نے اس کا گوشت سکھایا، ہم بڑے موٹے تازے ہو گئے. اور پھر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساری روح داد سرکار کو سنائی. فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا تھا. معلوم ہوا بندہ صبر کرے تو اللہ کی مدد آ جاتی. اسی پہلے ہی پہ صبرے بن جانے ہیں. اسی کہنے نہیں کار بیٹھے ہی. وہ پچھلے دنوں میں ایک بندے سے کوئی بات ہو رہی تھی، وہ کہتا تھا جی یہ بڑا مسئلہ ہے ٹانگوں کا، جی ٹانگیں نہیں ٹھیک ہوتی، جب ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی تب نماز پڑھنا شروع کروں گا. تو ایسی اللہ نو زمانے ہیں. صحابہ نے تو نہیں کیا یا رسول اللہ جس وقت کھانا لبے گا نا پھر اسی جاواں گے. پہلے فضائے بدر پیدا کرنا پڑتی ہے، پھر آسمان سے مدد آتی ہے. صحابہ جیسا پہلے عمل دکھانا پڑتا ہے، پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے. گھر بیٹھے اللہ کا فضل کوئی نہیں ہوتا، بندے کو کوشش کرنا پڑتی ہے. گھر میں بندہ گندم رکھ کے بیٹھ جائے تو اللہ کے فضل سے پھر کوئی نہیں وہ فصل اگتی.
وہ جو گندم ہے وہ فصل میں جا کے لگانا پڑتی ہے، پھر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بندہ کہے نہیں میں چار پائے پہ بیٹھا ہوں تو یہاں سارے کام ہو جائیں، نہیں، صبح سویرے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا پڑتی ہے، سود سے، حرام خوری سے، شراب نوشی سے، زناکاری سے بچنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ صحابہ کتنے کمال لوگ تھے، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ چیز بھی نہیں۔ جب اللہ نے ان لوگوں کو آزمایا، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ 5 دن ان کا سفر تھا تو وہ کھجوروں کو چوستے، پتوں کو کھاتے گئے، آگے اللہ رب العزت نے کمال قسم کا کھانا ان کو دے دیا۔ تو جب بندہ صبر کرتا ہے، ہمارا صبر بھی نہ بعض کا، وہ کہتے نہیں جی منو 6 مہینے ہو گئے نا کم کر دیا، کوئی گل کوئی نہیں بنتی، اسی کہنا میں نہیں ادھروں اسی منہ وچ کڈی ادھروں گل قبول ہو جائے، نہیں جی پتہ نہیں وہ کنیا سالاں بعد تھوڑی گل قبول ہوئے۔ صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، ایک دن اللہ کرم کر دے گا، ایک دن مالک کی مدد آ جائے گی۔ تو یہ 6 سال پہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہوا جس کو کہا جاتا ہے سریہ کرز بن جابر فہری، یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا، 6 سال میں ہوا۔ ایسے عقل قبیلے کا نام تھا، عرینہ قبیلے کا نام تھا۔ یہ لوگ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے اپنا اسلام ظاہر کیا، مدینہ پاک میں رہنا شروع کر دیا۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ان کی کافی خراب ہو گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگے طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ سے باہر آپ لوگ چلے جاؤ۔ وہ لوگ پہلے ہی جانوروں کے اندر رہنے والے تھے، اونٹوں کے اندر رہتے، اونٹوں کے ساتھ سارے معاملات کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ چلے جاؤ، اور ایک صحابی کو، چرواہے کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ وہاں وہ جو اونٹوں کا باڑا ہے وہاں رہو، اونٹوں کا دودھ پیو، اونٹوں کا پیشاب پیو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اونٹوں کا پیشاب پیو، اونٹوں کا دودھ پیو۔ وہ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لیا، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ جو صحابی تھے چرواہا، وہ جو بکریوں کو، اونٹوں کو چرا رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے، اس صحابی کے انہوں نے تلوار ماری، ان کا انتقال ہو گیا، اور سارے کے سارے اونٹ لے کے یہ لوگ چلے گئے۔ اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا، چند صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ جب ان کے پیچھے بھیجا، ان کو پکڑ کے لے آئے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تاریخ کے اندر ایسے معاملات بھی ہیں۔ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جو اسلام ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جس وقت بندوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اخلاق سے نہیں ماننے والے، تو نبی پاک نے تلوار بھی اٹھائی، پھر سختی بھی کی، لیکن جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کے حکم سے باہر ہو کے کوئی نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب نے کیا کیا؟ ان سارے لوگوں کو پکڑ لیا، ان کی آنکھوں کے اندر گرم لوہے کی سلائیاں پھیری گئی۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ جو غدار ہے، جو ظلم کرنے والا ہے، پھر اس کی سزا بھی ایسے ہے۔ ان کی آنکھوں کے اندر گرم لوہے کی سلائیاں پھیری گئیں، اور مقام حرہ، اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں مدینہ منورہ کی، تو دونوں طرف کالے پہاڑ ہیں، ان کو حرہ بولا جاتا ہے۔ ان کالے پہاڑوں کے قریب ان کو پھینک دیا گیا، ہاتھ ان کے کاٹ دیے گئے، اسی طرح وہ بلک بلک کے مر گئے وہاں پر ہی۔ تو یہ صورتحال ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو، ایک صحابی کو جن کی ڈیوٹی تھی جانوروں کے اوپر، ان کو قتل کر دیا، اور سرکار کی جو اونٹنیاں تھیں وہ لے کے بھاگ گئے۔ اب اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، اس کا ذکر ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کیا ہے۔ یہ رجب کے اندر ہوا تھا 6 سال میں، ذی القعدہ 6 سال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے پاس جانور ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، ہر قسم کا امن ہے، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کرام کو خواب سنایا، صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے، اور بڑا جذبہ تھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ 6 سال تو کنفرم ہو گئے کہ ہمیں کعبہ دیکھنے نہیں دیا،
کعبہ شریف میں جانے نہیں دیا، ہمیں طواف نہیں کرنے دیا۔ ایک ایک لمحہ یہ ادا ان کے دل کے اندر مچل رہی تھی کہ وہ کون سا لمحہ ہو ہم کعبہ شریف کو دیکھیں، ہم کعبہ شریف کی زیارت کریں، ہم کعبے کا طواف کریں۔ ادھر صحابہ کرام بڑے راضی ہو گئے، بڑے سرشار ہو گئے، ہمیں اجازت مل گئی ہے، ہمیں موقع مل گیا ہے۔ سرکار نے اعلان کروا دیا عمرے کا، فرمایا قریب قریب کے جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی بتا دو۔ اعلان ہو گیا، 1400 صحابہ جمع ہو گئے۔ بعض روایتوں میں 1500-1600 کی تعداد بھی آتی ہے، لیکن معتبر روایات کے حوالے سے 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پہ ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، وہاں پہ پہنچے۔ سرکار نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، سرکار نے عمرے کا احرام باندھ لیا، جانور ساتھ لے لیے۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ جب سرکار کو دیکھا تو انہوں نے بھی ایسے کر لیا، قربانی کے جانور ساتھ لے لیے کہ مکے والے یہ نہ سمجھیں کہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ احرام باندھ لیے، مکے والے یہ نہ سمجھیں کہ لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب تک مکے والوں کے ساتھ سخت حملہ ہوتا رہا، جو قریشی تھے ان کے ساتھ سخت لڑائیاں، آئے دن جنگ، آئے دن لڑائی، آئے دن جنگ، آئے دن لڑائی، یہ مسئلہ چلتا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ہم احرام باندھ لیں گے عمرے کا، ساتھ قربانی کے جانور ہوں گے، تو پھر ان کو یقین آ جائے گا کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے، یہ عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ ادھر مکے والوں کو پتہ چلا مقام عصفان ہے 80 کلومیٹر کی فاصلے پہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئیں تو 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے عصفان کا مقام۔ یہاں خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے، خالد بن ولید یہ دستہ لے کے کافروں کا، مشرکین مکہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے وہ آگے عصفان کے مقام پہ۔ سرکار جب جا رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ وہاں قریشیوں کا لشکر آ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، ہم تو عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ سرکار نے بڑا مشکل راستہ تھا، ٹریک بدلا، راستہ بدلا، مشکل راستے سے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً یہ کوئی 22 کلومیٹر کے فاصلے پہ حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ ایک کنواں تھا، وہاں سرکار نے جا کے ڈیرے لگا لیے۔ کنویں کا پانی بڑا تھوڑا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا وہ مکے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اب یہ پھر واپس آئے خالد بن ولید اور ان کا سارا لشکر۔ مکہ غیر وہاں جا کے شور مچا دیا، وہ تو مکہ مکرمہ پہنچنے والے ہیں۔ ادھر مکے والوں نے اپنے لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم ہرگز آپ لوگوں کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے، ابو جہل مار گیا، عتبہ شیبہ بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ہمارے سردار مارے گئے، بڑا بڑا نقصان ہوا، ہم نے تو نہیں عمرہ کرنے دینا، ہم نے تو نہیں مکے میں داخل ہونے دینا، ہم آپ لوگوں کو یہاں آنے ہی نہیں دیں گے۔ بے شک آپ نے حرام باندھا ہے، بے شک آپ کے پاس قربانی کے جانور ہیں، وہ یہ اس بات کے اوپر تلے ہوئے تھے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی راہ نکلے، کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سارے صحابہ نکلے ہیں ذوق شوق کے ساتھ، اب ہم عمرہ کر کے واپس آئیں، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب صلح کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں، مسلمانوں نے ڈیرے لگا لیے یہاں پہ، بلکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس کنویں کے قریب جا کے ڈیرا لگایا وہاں پہ چند بوند پانی کی تھی۔ جب ہم آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث، یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کے ڈول میں تھوڑا پانی ہے تو لے کے آؤ۔ جو کنویں کی منڈیر ہے، یہ کنویں کے اوپر بیٹھنے کی جو جگہ، سرکار اس کے اوپر بیٹھے، سرکار نے وضو کیا اور سرکار نے اپنی کلی مبارک کنویں کے اندر کی۔ صحابہ کہتے ہیں اب پانی ابلنے لگا، جس طرح پانی ابلتا ہے ابلنے لگا، اوپر تک پانی آ گیا۔ 1400 صحابہ تھا، ہم ساروں نے وہاں وضو بھی کیا، ہم نے غسل بھی کیا، جانوروں نے بھی پانی پیا، ابھی بھی کنویں کے اندر پانی ہے۔ پہلے کنویں کے اندر کوئی پانی نہیں تھا۔ پھر ایک دن مسئلہ بنا، صحابہ کہتے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔
صحابہ کو کوئی مسئلہ ہوتا تو نبی پاک کی بارگاہ میں آتے. اب دیکھیں نا لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں سرکار کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار تو صرف دین کا پیغام دینے آئے تھے، سرکار کے پاس اختیارات کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے. نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اگر کھانا ختم ہو گیا ہے تو حل اس کا کیا ہے؟ صحابہ مسئلہ بھی چاہتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ تیری راہ میں نکلے ہیں، تیرے لیے نکلے ہیں، اور کوئی جگہ کوئی نہیں، تو کرم فرما. اگر قوم موسیٰ کے لیے آسمان سے کھانے اتر سکتے ہیں تو یا اللہ ہمارے لیے بھی نازل فرما. وہ سرکار کے پاس ہے. وہ جانتے تھے ہمارا لنک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سرکار کے ذریعے سے پہنچنا ہے. جس نے سرکار کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی وہ اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی. سرکار نے فرمایا کپڑا بچھا دو اور یہاں ایسے کرو کہ جس کے پاس جتنا کھانا ہے وہ سارا کھانا یہاں لا کے جمع کر دو. صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے کھانا جمع کیا، اوپر کپڑا ڈال دیا، تو بکری کے بچے کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے، قد ہوتا ہے، اتنا وہ کھانا ہمیں نظر آنے لگا. سرکار نے فرمایا کپڑا نہیں اٹھانا. یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، کپڑا نہیں اٹھانا، تو یہاں سے کھاتے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم 1400 بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اپنی تھیلیاں بھر لیں، جو ہمارے پاس تھیں وہ بھی بھر لیں، پھر بھی کھانا ختم کوئی نہیں ہوا، اتنے کو اتنا ہی کھانا تھا. یہ بھی حدیبیہ کے معاملے کے اوپر معاملہ پیش آیا. ادھر وہ مختلف لوگوں کو بھیجتے رہے. عروہ بن مسعود ثقافی یہ بندہ بھیجا، بڑا سیاںا مدبر بندہ تھا. مکے والوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں بات کر کے آؤ. عروہ بن مسعود نے کچھ باتیں کی، کچھ معاملات ہوئے، وہ بڑی تفصیل ہے، میں خلاصاتاً پیش کرتا ہوں. جب واپس گیا نا عروہ بن مسعود، اس نے کہا جی آپ کبھی بھی ان لوگوں کو ہرا نہیں سکتے. مکے والوں کو جا کے کہا کبھی بھی مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے. کہا کیسے جی؟ کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں نے، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور بڑے بڑے وزیروں کے پاس میں گیا ہوں، جتنی تعظیم اور جتنی فرما برداری محمد کے غلام ان کی کرتے ہیں زمانے میں کوئی نہیں کرتا. پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے ان کافروں کو کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا، وہ وضو کرنے کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. سرکار ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو وہ پانی بھی اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. جس کے ہاتھوں پہ پانی آ جاتا ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں پانی نہیں آتا دوسرے صحابی ان کے ہاتھوں سے چھوٹی سی نہیں، شرک ہو گیا جی، یہ کفر ہو گیا جی، یہ بندگی ہو گئی. صحابہ کا انداز یہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ساتھ پانی لگا. اب دیکھیں کتنا یہ مشکل ہے کہ کوئی بھی بندہ وضو کرے، اتنے ہاتھ نیچے ہیں، اتنے ہاتھ نیچے ہیں، سرکار چہرے کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، ایک قطرہ زمین پہ جانے نہیں دیتے. سرکار پاؤں دھوتے ہیں، ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا جو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کو کبھی تم ہرا نہیں سکتے، اپنی گردنیں کٹا دیں گے لیکن نبی پاک کو آنچ نہیں آنے دیں گے. تم ان کے ساتھ کوئی خرابی کا معاملہ نہ کرنا، وہ جو کہتے ہیں کرو. پھر قریشیوں نے کہا نہیں، اگر ہم نے ان کو عمرہ کرنے دیا نا جی تو ہمیں باقی عرب والے کہیں گے ڈر گئے تھے مسلمانوں سے. یہ تکبر اور آکڑ ہے بندے کو جہاں مروا دیتی ہر جگہ پہ. یہ جس بندے کے اندر پیدا ہو جائے نا جی تکبر، انا، غرور، آکڑ، میرے تو وڈا کوئی نہیں، منو انج ہو جائے گا، لوگ انج آکھن گے، برادری انج آکھے گی، وہ بندے دا کخ بھی نہیں بچتا. ایک تکبر لے بیٹھا تھا ان کفار مکہ کو. انہوں نے کہا نا لوگ کیا کہیں گے، عرب والے کیا کہیں گے کہ مسلمان جو ان کو مارتے رہے، ذبح کرتے رہے، ان کے قافلوں پہ حملہ کرتے رہے، یہ حج کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اجازت دے دی، ہم نے اجازت نہیں دینی. اس طرح یہ باتیں چلتی رہی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان ان کو بھیج دیا کہ جاؤ. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ مسلمانوں کی طرف سے جاؤ. حضرت عثمان غنی وہاں پہ گئے، وہاں پر کافی معاملات ہوئے. انہوں نے کہا کہ عثمان تیرے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، تو ایسے کر، درود شریف پڑھیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا عثمان تیرے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، تو عمرہ کر لے. اب یہ دیکھیں ان کی محبت کیا ہے. اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی اور اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن یارو جب نبی پاک کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر بات کوئی نہیں بننی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ درمیان میں رہے گا تو بات بنے گی۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا نا تم نبی پاک کو اجازت نہیں دیتے اور مجھے کہتے ہو کعبے کا طواف کر لو، میں طواف کوئی نہیں کرنا۔ سب کچھ اگر عبادت ہوتی نبی پاک چھوڑ کے، سب کچھ بندگی ہوتی، سب کچھ طواف ہوتے، تو پھر عثمان غنی تو پہلے طواف کرتے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا کو اجازت نہیں اور مجھے اجازت ہے، میں کیسے سرکار کو چھوڑ کے طواف کروں؟ وہ طواف کریں گے تو میں طواف کروں گا۔ یہاں خبر یہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ آ جاؤ، موت کی بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، اس بات کے اوپر میری بیعت کرو کہ ہم یا رسول اللہ سر کٹا دیں گے، پیچھے نہیں اٹھیں گے۔ 1400 صحابہ آئے، انہوں نے بیعت کی۔ ادب دیکھیں نا صحابہ کا۔ حضرت عمر قریب آئے، انہوں نے کہا 1400 بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، سرکار کا تو ہاتھ ہی تھک جانا ہے۔ عام طور پہ حالانکہ بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ اگر عام طور پہ دیکھیں ایک ہاتھ نیچے یا دوسرا اوپر ہو، اس طرح ہو، فرمایا نہیں، اس طرح بیعت نہیں ہوگی، بیعت سرکار کا ہاتھ اوپر ہوگا۔ سرکار کا ہاتھ اوپر تھا، حضرت عمر نیچے سے اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سرکار کا ہاتھ تھک نہ جائے۔ 1400 بندے کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تو تھک نہ جائے، یا بیعت کرنی ہے جس طرح وہ سسٹم تھا کپڑے والا یا لمبے والا، لیکن پھر بھی کچھ دیر تو لگنی تھی۔ حضرت عمر یہاں سے سرکار کا ہاتھ تھام لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کا ہاتھ تھک نہ جائے، اور نبی پاک کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا، صحابہ نیچے بیعت کرتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ پکا وعدہ، اصل یہ بیعت ہے، اصل یہ ہے پیری مریدی۔ پیری مریدی کا بھی یہی مطلب ہے، ہم یہاں سے بیعت نکالتے ہیں، یہ جو بیعت رضوان ہوئی، یہ جو پیری مریدی ہم یہاں سے نکالتے ہیں کہ اپنے مرشد کے ہاتھ کے اوپر وعدہ کر لینا کہ پیر جی تواڈے نال وعدہ ہے ساری زندگی زنا نہیں کراں گا، اے بیعت ہے۔ اے پیر جی وعدہ تواڈے نال ساری زندگی سود نہیں کھاواں گا، ساری زندگی نماز قضا نہیں ہون دواں گا، اے بیعت ہے۔ تے جے اے بیعت نہیں کوئی کیری تو پھر بیعت کدھر گئی؟ اگر کسی چیز کی اصل ہی پوری نہیں ہے تو اگر وہ چیز اصل کے اعتبار سے ختم کر دی جائے تو پھر ایسی بیعت کا کیا فائدہ ہے کہ بندہ کہے ٹھیک ہے جی اپنی مرضی کرنی، اپنی موج کرنی، نہ پیر دی مننی، نہ قرآن دی مننی، نہ حدیث دی مننی، تو پھر ادھر بہتر ہے بندہ نہ بیعت کرے، بندہ کلے ہی اپنی زندگی گزارے، اللہ خیر کرے گا۔ قرآن حدیث سب تو بہتر ہوتے واسطے موجود ہے۔ اصل جو بیعت ہے وہ یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا تھا، اور آج بھی جو کامل مرشد ہے وہ اپنے مرید سے وعدہ لیتا ہے، میرے ہاتھ میں وعدہ کر کے جا، تو کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی دین سے دوری نہیں اختیار کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ تو ساری زندگی گزار دے گا۔ اصل یہ بیعت ہے۔ صحابہ سے بیعت لے لی، جب صحابہ سے بیعت لے لی تو سارے پریشان ہو گئے مکے والے، انہوں نے کہا جب مارے گئے اب بات کوئی نہیں بننی۔ اب وہ صلح کی بات کرنے کے اوپر تول پڑے، اچھا صلح کریں۔ یہاں مختلف بندے بھیجے گئے تو انہوں نے ان بندوں کے اندر سہیل بن عمر کو بھیجا۔ سہیل بن عمر جس وقت آئے اور آ کے صلح کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، سرکار نے فرمایا اب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا نام سہیل ہے، سہل ہے، آسانی اس کا معنی ہے، اب آسانی ہو جائے گی۔ آ کے مختلف باتیں ہوتی رہیں، بالآخر 4 پوائنٹ طے ہوئے اور صلح کی بات ہو گئی۔ پہلی بات یہ طے پائی کہ 10 سال تک مکہ والے مدینہ والے آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، کوئی لڑائی والا معاملہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ طے ہوئی کوئی قبیلہ مکے والوں کے ساتھ صلح کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہے، کوئی مدینے والوں کے ساتھ صلح کرنا چاہے تو ان کو اجازت ہے۔ پھر آگے بات یہ طے ہوئی کہ اس بار آپ لوگ اسی طرح واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، صرف 3 دن مکے کے اندر رہیں گے اور آپ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ چوتھی شرط یہ تھی اگر کوئی مسلمان کافروں کے پاس آ جاتا ہے تو کافر واپس نہیں کریں گے، اور اگر مسلمانوں کے پاس کوئی کافر چلا جاتا ہے تو یہ واپس کر دیں گے۔ یہ سخت بڑی، ساری شرطیں بظاہر سخت تھیں لیکن یہ تو بڑی سخت شرط تھی۔ اب باقی صحابہ بھی پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ معاملات کیا ہیں، بڑی تشویش ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا۔ معاہدہ لکھنے کے لیے تیار ہو گئے، مولا علی پاک کو فرمایا کہ معاہدہ لکھو۔ مولا علی پاک جب لکھنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا، تو اب سہیل بن عمر وہ بولنے لگا، اس نے کہا نہیں ہم تو رحمان نہیں مانتے، ہمیں نہیں پتہ رحمان کون ہے۔
پہلے جو تمہارا انداز تھا اللہم بسمکا یہ لکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، یہ جس طرح کہتا ہے اس طرح کرو. پھر آگے یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے. پھر وہ عروہ بن مسعود کہنے لگا، سہیل بن عمر کہنے لگا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں پھر تو ہم آپ کو منع ہی نہیں کر سکتے. ہم نے تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانا، تو یہ چیز بھی کاٹی جائے، محمد لکھا جائے اور آگے لکھا جائے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. سرکار نے فرمایا علی اس کو کاٹ دو. حضرت علی پاک نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے وہ میں کاٹوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ سے خود قلم لیا اور محمد لکھا رہنے دیا، اور آگے جو تھا رسول اللہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت اگر کچھ چیزوں کو ریموو کرنا چاہیں تو ریموو کیا جا سکتا ہے. یہ بھی بعض لوگ بڑا طوفان کھڑا کر دیتے جی، وائٹ بورڈ کے اوپر قرآن کی آیتیں استاد سمجھاتے ہیں پھر قرآن کو مٹا دیتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے یہ بھی مسئلہ رہا تھا جب وہ چھوٹے موبائل ہوتے تھے بٹنوں والے، جس میسج کے اندر اللہ کا نام آ جائے اس میسج کو ڈیلیٹ نہیں جی کر سکتے. قرآن کی توہین کا معاملہ اور ہے، یہاں توہین کا پہلو نہیں ہے. ایک استاد قرآن پڑھا رہا ہے، وائٹ بورڈ کے اوپر وہ لکھ رہا ہے، اس نے ریموو کرنا ہے کر سکتا ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے، وہ قرآن کی توہین نہیں ہے. جو بندہ قرآن کی توہین کی نیت سے قرآن کے کسی حرف کو مٹائے گا، ریموو کرے گا، وہ بندہ گناہ گار ہوگا، وگرنہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا. المختصر یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے بھی کتنے دلچسپ واقعات ہیں جہاں سے ہمیں بہت ساری کامیابی کی اور بہتری کی باتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس کے آگے